مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم والکتاب المبین. انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکۃ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم امرا من عندنا انا کنا مرسلین. حامیم، قسم ہے اس کتاب مبین کی کہ ہم نے اسے ایک بڑی خیر و برکت والی رات میں نازل کیا ہے، کیونکہ ہم لوگوں کو متنبہ کرنے کا ارادہ رکھتے تھے. یہ وہ رات تھی جس میں ہر معاملے کا حکیمانہ فیصلہ ہمارے حکم سے صادر کیا جاتا ہے. ہم ایک رسول بھیجنے والے تھے تیرے رب کی رحمت کے طور پر، یقیناً وہی سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. یہاں اس رات کا ذکر کیا گیا ہے جس میں قرآن مجید نازل کیا گیا، اور وہ رات ہے رمضان کی ایک رات، شعبان کی نہیں. حدیث میں آتا ہے ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان کی پہلی رات نازل ہوئے، تورات 6 رمضان کو، انجیل رمضان کے 13 دن گزرنے کے بعد 14 تاریخ کو، زبور 29 رمضان کو، اور قرآن 24 دن گزرنے کے بعد یعنی 25ویں رات کو. تو یہی رات جس میں قرآن نازل ہوا اسی کو لیلۃ مبارکہ کہا جا رہا ہے. اور اس رات میں ہر اہم معاملے کا فیصلہ بھی کیا جاتا ہے. اسے لیلۃ القدر بھی کہا جاتا ہے. بعض لوگوں نے اسے شعبان کی 15ویں تاریخ قرار دیا ہے، جو کہ درست نہیں ہے. اس کی تفصیل معلوم کرنے کے لیے پیمفلٹ چھاپا گیا، کیونکہ جب بھی یہ حکم بتایا جاتا ہے لوگوں کے اندر ایک کھلبلی مچ جاتی ہے. تو پھر وہ اتنی ساری حدیثیں ہیں کہ اس رات قسمتوں کے فیصلے ہوتے ہیں اور پوری رات جا کے عبادت کرنی چاہیے اور نوافل پڑھنے چاہیے. تو ان سب باتوں کی حقیقت کیا ہے؟ تو اس کی حقیقت شعبان المعظم کے کتابچے میں موجود ہے، آپ تفصیلات پڑھ سکتے ہیں. اللہ سبحانہ وتعالی نے اس رات یعنی قرآن مجید کیوں اتارا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ رسول بھیجنے والے تھے اور بندوں کی ہدایت کا سامان کرنے والے تھے. یہ کتاب بندوں کو راہ دکھانے کے لیے آئی ہے. آسمان و زمین کا رب، ہر اس چیز کا رب جو آسمان و زمین کے درمیان ہے. اگر تم لوگ واقعی یقین رکھنے والے ہو، کوئی معبود اس کے سوا نہیں، وہی زندگی عطا کرتا ہے، وہی موت دیتا ہے، تمہارا رب اور تمہارے ان پہلوں کا رب جو پہلے گزر چکے ہیں. مگر فی الواقع ان لوگوں کو یقین نہیں، بلکہ یہ اپنے شک میں پڑے کھیل رہے ہیں. یعنی آخرت جیسی سنجیدہ حقیقت کے بارے میں سوچنے، سمجھنے، جاننے اور اس کے مطابق اپنے عمل کو بدلنے کی بجائے اس کے بارے میں غفلت کا شکار ہیں، اور اسی وجہ سے یہ دنیا انجوائے کر رہے ہیں. فارتقب یوم تأتی السماء بدخان مبین. اچھا انتظار کرو اس دن کا جب آسمان صریح دھواں لیے ہوئے آئے گا اور وہ ان لوگوں پر چھا جائے گا. یہ ہے دردناک سزا. اب کہتے ہیں کہ پروردگار ہم پر سے یہ عذاب ٹال دے، ہم ایمان لاتے ہیں. ان کی غفلت کہاں دور ہوتی ہے. ان کا حال تو یہ ہے کہ ان کے پاس رسول مبین آ گیا ہے، یعنی جو حق کو کھول کے بیان کرتا ہے. پھر بھی یہ اس کی طرف ملتفت نہ ہوئے اور کہا یہ تو سکھایا پڑھایا باولا ہے. یعنی پیغمبر کو نعوذ باللہ اس طرح کی خطاب دے رہے ہیں. ہم ذرا عذاب ہٹائے دیتے ہیں، تم لوگ پھر وہی کچھ کرو گے جو پہلے کر رہے تھے. جس روز ہم بڑی ضرب لگائیں گے، اشارہ ہے جنگ بدر کی طرف، وہ دن ہوگا جب ہم تم سے انتقام لیں گے. وَلَقَدْ فَتَنَّا قَبْلَهُمْ قَوْمَ فِرْعَوْنَ وَجَاءَهُمْ رَسُولٌ كَرِيمٌ. ہم ان سے پہلے فرعون کی قوم کو اسی آزمائش میں ڈال چکے ہیں. ان کے پاس ایک نہایت شریف رسول آیا، موسیٰ علیہ السلام، اور اس نے کہا اللہ کے بندوں کو میرے حوالے کر دو، بنی اسرائیل کو آزاد کر دو. میں تمہارے لیے ایک امانت دار رسول ہوں، اللہ کے مقابلے میں سرکشی نہ کرو. میں تمہارے سامنے اپنی ماموریت کی صریح سند پیش کرتا ہوں، اور میں اپنے رب اور تمہارے رب کی پناہ لے چکا ہوں اس سے کہ تم مجھ پر حملہ آور ہو. اب اگر تم میری بات نہیں مانتے تو مجھ پر ہاتھ ڈالنے سے باز رہو. آخرکار اس نے اپنے رب کو پکارا کہ یہ لوگ مجرم ہیں. جواب دیا گیا اچھا تو راتوں رات میرے بندوں کو لے کر چل پڑو، تم لوگوں کا پیچھا کیا جائے گا. سمندر کو اس کے حال پر کھلا چھوڑ دو. وَاتْرُكِ الْبَحْرَ رَهْوًا إِنَّهُمْ جُنْدٌ مُغْرَقُونَ. یہ سارا لشکر غرق ہونے والا ہے. اور پھر وہی ہوا جو بتایا گیا. اور اس کے بعد پیچھے کیا رہا؟ کم ترکوا من جنات وعیون. کتنے ہی باغ اور چشمے اور کھیت اور شاندار محل تھے جو وہ چھوڑ گئے. کتنے ہی عیش کے سر و سامان جن میں وہ مزے کر رہے تھے ان کے پیچھے دھرے رہ گئے. یہ ہوا ان کا انجام.
اور ہم نے دوسروں کو ان چیزوں کا وارث بنا دیا، پھر نہ آسمان ان پر رویا اور نہ زمین روئی. نہ آسمان رویا نہ زمین روئی، نہیں کسی کو بھی کوئی ہمدردی نہیں تھی ایسے مجرموں سے، اور ذرا سی مہلت بھی ان کو نہ دی گئی. اس طرح بنی اسرائیل کو ہم نے سخت ذلت کے عذاب فرعون سے نجات دی، جو حد سے گزر جانے والوں میں فی الواقع بڑے اونچے درجے کا آدمی تھا، اور ان کی حالت جانتے ہوئے ان کو دنیا کی دوسری قوموں پر ترجیح دی، اور انہیں ایسی نشانیاں دکھائیں جن میں صریح آزمائش تھی. ان ہؤلاء لیقولون، یہ لوگ کہتے ہیں یقیناً، ان ہی الا موتتنا الاولی وما نحن بمنشرین، ہماری موت بس پہلی موت کے سوا اور کچھ نہیں، اس کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جانے والے نہیں. آج بھی آپ دیکھیں کہ بہت سے لوگ اس عقیدے پر ہیں کہ ہم مرنے کے بعد دوبارہ نہیں اٹھائے جائیں گے، اور مرنا ہی خاتمے کا نام ہے. اور اس کے لیے وہ دلیل کیا پیش کرتے ہیں کہ جو اب تک ہمارے باپ دادا فوت ہو چکے ہیں وہ تو اب تک واپس نہیں آئے، تو اب ہم کیسے واپس آئیں گے؟ اگر تم سچے ہو تو اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو. یہ بہتر ہے یا تبا کی قوم اور اس سے پہلے کے لوگ، ہم نے ان کو اسی بنا پر تباہ کیا تھا کہ وہ مجرم ہو گئے تھے. یہ آسمان اور زمین اور ان کے درمیان کی چیزیں ہم نے کچھ کھیل کے طور پر نہیں بنا دی، ان کو ہم نے برحق پیدا کیا ہے، مگر اکثر لوگ جانتے نہیں کہ زمین و آسمان اور پھر انسانوں کی پیدائش کا کوئی مقصد ہے. ان سب کے اٹھائے جانے کے لیے طے شدہ وقت فیصلے کا دن ہے، وہ دن جب کوئی عزیز قریب اپنے کسی عزیز قریب کے کچھ بھی کام نہ آئے گا، اور نہ کہیں سے انہیں کوئی مدد پہنچے گی سوائے اس کے کہ اللہ ہی کسی پر رحم کرے، وہ زبردست اور رحیم ہے. ان شجرۃ الزقوم طعام الاثیم کالمہل یغلی فی البطون کغلی الحمیم خذوہ فاعتلوہ الی سواء الجحیم. استغفر اللہ. زقوم کا درخت انتہائی کڑوا درخت، تھور کا درخت، گناہگار کا کھاجا ہوگا، تیل کی تلچھٹ جیسا، پیٹ میں اس طرح جوش کھائے گا جیسے کھولتا ہوا پانی ابلتا ہو. پکڑو اسے اور رگیدتے ہوئے لے جاؤ اس کو جہنم کے بیچوں بیچ، اور انڈیل دو اس کے سر پر کھولتے پانی کا عذاب. چکھو اس کا مزہ، بڑا زبردست عزت دار آدمی ہے تو. یہ اس کی سزا ہے جو انا کی خاطر، عزت کی خاطر غلط کام کرتا رہا. یہ وہ چیز ہے جس کے آنے میں تم لوگ شک رکھتے تھے. یہ جو کھولتے ہوئے پانی کا عذاب ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے. کبھی آپ نے ٹیپ کھولی اور ایک دم ابلتا پانی آ گیا، ایسا کوئی وقت یاد کریں، یا ابلتے پانی کی بھاپ ہی پڑ گئی، کتنا تکلیف دہ لمحہ ہوتا ہے. یہاں پر جہنمیوں کی ایک ایسی قسم بتائی جا رہی ہے جن کے سر پہ ابلتا ہوا پانی ڈالا جائے گا مزید عذاب کے طور پر، کیونکہ یہ بہت تکبر والا شخص تھا. ضحاک کہتے ہیں جو شخص شراب کا عادی رہا ہو، شراب کا عادی، اور اسی حال میں مر گیا، توبہ نہیں کی، جب وہ دنیا سے رخصت ہوگا تو اس کے چہرے پر گرم پانی ڈالا جائے گا، یعنی اس کی جان نکالتے ہوئے بھی، کیونکہ انسان کو نظر نہیں آتا لیکن نافرمانی کی سزا سخت ہے. تو انسان کو ڈرتے ہوئے توبہ کرتے ہوئے زندگی بسر کرنی چاہیے. ان المتقین فی مقام امین، بے شک متقی لوگ امن والی جگہ میں ہوں گے، باغوں اور چشموں میں حریر و دیبا کے لباس پہنے آمنے سامنے بیٹھے ہوں گے. یہ ہوگی ان کی شان. اور ہم گوری گوری آہو چشم عورتیں ان سے بیاہ دیں گے. وہاں وہ اطمینان سے ہر طرح کی لذیذ چیزیں طلب کریں گے. وہاں موت کا مزہ وہ کبھی نہ چکھیں گے. بس دنیا میں جو موت آ چکی سو آ چکی، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو جہنم کے عذاب سے بچا دے گا. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اس کتاب کو تمہاری زبان میں آسان بنا دیا ہے تاکہ یہ لوگ نصیحت حاصل کریں. اب تم بھی انتظار کرو، یہ بھی منتظر ہیں. فرتقب انہم مرتقبون، کہ کامیابی کس کی ہوتی ہے. جاسیہ مکی صورت ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. حامیم تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. حامیم، اس کتاب کا نزول اللہ کی طرف سے ہے جو زبردست اور حکیم ہے. حقیقت یہ ہے کہ آسمانوں اور زمین میں بے شمار نشانیاں ہیں ایمان لانے والوں کے لیے، اور تمہاری اپنی پیدائش میں اور ان حیوانات میں جن کو اللہ زمین میں پھیلا رہا ہے. بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو یقین لانے والے ہیں.
اور شب و روز کے فرق اور اختلاف میں، اور اس رزق میں جسے اللہ آسمان سے نازل فرماتا ہے، پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو جلا اٹھاتا ہے، اور ہواؤں کی گردش میں بہت نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیتے ہیں. یہ اللہ کی نشانیاں ہیں جنہیں ہم تمہارے سامنے ٹھیک ٹھیک بیان کر رہے ہیں. اب آخر اللہ اور اس کی آیات کے بعد اور کون سی بات ہے جس پر یہ لوگ ایمان لائیں گے؟ وَيْلٌ لِّكُلِّ أَفَّاكٍ أَثِيمٍ يَسْمَعُ آيَاتِ اللَّهِ تُتْلَىٰ عَلَيْهِ ثُمَّ يُصِرُّ مُسْتَكْبِرًا. تباہی ہے ہر اس جھوٹے بد اعمال شخص کے لیے جس کے سامنے اللہ کی آیات پڑھی جاتی ہیں اور وہ ان کو سنتا ہے، پھر پورے استکبار کے ساتھ اپنے کفر پر اس طرح اڑا رہتا ہے کہ گویا اس نے ان کو سنا ہی نہ تھا. ایسے شخص کو دردناک عذاب کا مژدہ سنا دو. ہماری آیات میں سے کوئی بات جب اس کے علم میں آتی ہے تو وہ ان کا مذاق بنا لیتا ہے. ایسے سب لوگوں کے لیے ذلت کا عذاب ہے، ان کے آگے جہنم ہے. جو کچھ بھی انہوں نے دنیا میں کمایا اس میں سے کوئی چیز ان کے کسی کام نہ آئے گی، نہ ان کے وہ سرپرست ہی ان کے لیے کچھ کر سکیں گے جنہیں اللہ کو چھوڑ کر انہوں نے اپنا ولی بنا رکھا ہے. ان کے لیے بڑا عذاب ہے. یہاں اس شخص کی سزا بتائی گئی ہے جو اللہ کے کلام کے مقابلے میں تکبر کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ قرآن مجید میں موسیٰ علیہ السلام اور فرعون کا واقعہ سب سے زیادہ آتا ہے. ہر پارے میں وہ واقعہ، تک کہ 30ویں پارے میں بھی اس کا ذکر ہے. کیا وجہ ہے؟ فرعون کا تکبر، حق کو قبول نہ کرنا، سرکشی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مقابلے میں خود کو خدا سمجھنا، لوگوں کو غلام بنا کے رکھنا، اپنے کنٹرول میں رکھنا، اور کسی خیر اور حق کی بات پہ جھک کے نہ دینا، اور جو مخالفت کرے اس کو سزا دینا شروع کر دینا. یہ ساری متکبرانہ علامات، اتنے بڑے بڑے معجزے دکھائے گئے، اتنی نشانیاں دی گئی موسیٰ علیہ السلام کو، کسی ایک بات کو بھی وہ نہیں مانا. تو ایسے لوگ، یعنی فرعونیت رکھنے والے لوگ، جن کے اندر اکڑ ہو، جن کے اندر جھکنے کی کوئی صلاحیت نہ ہو، جو اللہ کی آیات سن کے مذاق اڑا دیں، ان کے لیے دردناک عذاب ہے. وہ فرعون کی روش پہ چل رہے ہیں، اور اللہ سبحانہ وتعالیٰ کو تکبر سخت ناپسند ہے. انسان کو ہمیشہ ہمبل رہنا چاہیے، ہمیشہ سوچنا چاہیے کہ میرا رب کیا چاہتا ہے مجھ سے، کہیں میں اس کی کوئی نافرمانی نہ کروں، کہیں ایسی چیز نہ ہو کہ وہ کچھ چاہتا اور میں اس کے مقابلے میں کچھ اور چاہتی ہوں، اللہ کی مرضی اور میری مرضی فرق ہو جائے. یہ تو مجھ سے برداشت ہی نہیں ہو سکتا. اسی لیے تم کہتے رضیت باللہ ربن، اللہ میں تیرے رب ہونے پہ راضی ہوں، جو تو مجھ سے چاہتا ہے میں وہی چاہتی ہوں، اس کے علاوہ کچھ اور نہیں. ھذا ھدی، یہ قرآن سراسر ہدایت ہے، سراسر ہدایت. اور ان لوگوں کے لیے بلا کا دردناک عذاب ہے جنہوں نے اپنے رب کی آیات کو ماننے سے انکار کیا ہے. وہ اللہ ہی تو ہے جس نے تمہارے لیے سمندر کو مسخر کیا تاکہ اس کے حکم سے کشتیاں اس میں چلیں، اور تم اس کا فضل تلاش کرو اور شکر گزار رہو. اس نے زمین اور آسمانوں کی ساری ہی چیزوں کو تمہارے لیے مسخر کر دیا، سب کچھ اپنے پاس سے. اس میں بڑی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو غور و فکر کرنے والے ہیں. قل للذین آمنوا یغفروا للذین لا یرجون ایام اللہ لیجزی قوما بما کانوا یکسبون. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایمان لانے والوں سے کہہ دیجئے کہ جو لوگ اللہ کی طرف سے برے دن آنے کا کوئی اندیشہ نہیں رکھتے، ان کی حرکتوں پر درگزر سے کام لیں، ان کو اگنور کر دیں، تاکہ اللہ خود ایک گروہ کو اس کی کمائی کا بدلہ دے. جو کوئی نیک عمل کرے گا اپنے ہی لیے کرے گا، اور جو برائی کرے گا وہ آپ ہی اس کا خمیازہ بھگتے گا. پھر جانا تو سب کو اپنے رب ہی کی طرف ہے. اس سے پہلے بنی اسرائیل کو ہم نے کتاب اور حکم اور نبوت عطا کی تھی. ان کو ہم نے عمدہ سامان زیست سے نوازا، یعنی دنیا میں اچھے رہن سہن کے مواقع دیے، دنیا بھر کے لوگوں پر انہیں فضیلت عطا کی، دین کے معاملے میں انہیں واضح ہدایات دے دی. پھر جو اختلاف ان کے درمیان رونما ہوا وہ ناواقفیت کی وجہ سے نہیں بلکہ علم آ جانے کے بعد ہوا، اور اس بنا پر ہوا کہ وہ آپس میں ایک دوسرے پر زیادتیاں کرنا چاہتے تھے. اللہ قیامت کے روز ان معاملات کا فیصلہ فرما دے گا جن میں وہ اختلاف کرتے رہے ہیں. اس کے بعد اب اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے تم کو دین کے معاملے میں ایک صاف شاہراہ شریعت پر قائم کیا ہے، لہٰذا تم اسی پر چلو اور ان لوگوں کی خواہشات کا اتباع نہ کرو جو علم نہیں رکھتے.
اللہ کے مقابلے میں وہ تمہارے کچھ بھی کام نہیں آ سکتے. ظالم لوگ ایک دوسرے کے ساتھی ہیں اور متقیوں کا ساتھی اللہ ہے. یہ بصیرت کی روشنیاں سب لوگوں کے لیے اور ہدایت اور رحمت ان لوگوں کے لیے جو یقین کریں. ھذا بصائر للناس وہدی ورحمۃ لقوم یوقنون. تو یقین لانا ضروری ہوتا ہے ہدایت اور رحمت پانے کے لیے. بات ایک ہی ہوتی ہے لیکن ہر ایک پر مختلف طرح اثر کرتی. مثلا جو شخص جہنم کا یقین رکھتا ہے اور برے اعمال پر سزا کا یقین رکھتا ہے، وہ جب جہنم کے بارے میں پڑھتا ہے تو اس کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں. لیکن دوسرا جو یقین نہیں رکھتا، اس کے لیے بس ایک انفارمیشن ہوتی ہے جو پاس ہو جاتی ہے اس کو. ام حسب الذین اشترحوا السیئات ان نجعلهم کالذین آمنوا وعملوا الصالحات سواء محیاهم ومماتهم ساء ما يحکمون. کیا وہ لوگ جنہوں نے برائیوں کا ارتکاب کیا ہے یہ سمجھے بیٹھے ہیں کہ ہم انہیں اور ایمان لانے والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو ایک جیسا کر دیں گے، ان کا جینا اور مرنا یکساں ہو جائے. بہت برے حکم ہیں جو یہ لگاتے ہیں، یعنی برابر نہیں ہو سکتے اچھے اور برے لوگ. اللہ نے تو آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس لیے کیا ہے کہ ہر متنفس کو اس کی کمائی کا بدلہ دیا جائے. لوگوں پر ہرگز ظلم نہ کیا جائے گا، ہر ایک کو وہی ملے گا جو وہ کر کے آیا ہوگا. افرأیت من اتخذ الہہ ہواہ وأضلہ اللہ علی علم وختم علی سمعہ وقلبہ وجعل علی بصرہ غشاوہ ومن یہدیہ من بعد اللہ افلا تذکرون. بہت ہی ڈرا دینے والی آیت ہے. پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا الہ بنا رکھا ہے؟ یعنی ہر بات بس اپنے دل کی مانتا ہے، اپنی مرضی کی، اپنی چاہت، اپنی خواہش. اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا. یعنی بعضوں کا ہم یہ سمجھتے ہیں نا ہمارے پاس تو بہت علم ہے اور ہم گمراہ نہیں ہو سکتے، بھٹک نہیں سکتے. یا فلاں شخص وہ تو اتنا قرآن جانتا ہے، اتنی اس کے پاس شریعہ کی ڈگری ہے، فلاں ڈگری ہے، فلاں یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، وہ مکہ یونیورسٹی سے، مدینہ یونیورسٹی سے پڑھا ہوا ہے، وہ تو نہیں بھٹک سکتا، وہ تو غلط ہو ہی نہیں سکتا، وہ تو اتنا بڑا بزرگ ہے، شیخ ہے، نیک ہے، اتنا بڑا پروفیسر ہے، اتنا بڑا عالم ہے، وہ کیسے غلط ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے کب؟ جب وہ اپنی خواہش نفس کی پیروی شروع کر دے. انسان کے نفس کی خواہش ایسا اسٹرانگ قسم کا اسٹیمولنٹ ہوتا ہے کہ جس کے آگے ہر چیز ڈھہ جاتی. اس کو کنٹرول کرنا سب سے مشکل کام ہے کیونکہ وہ انسان کے دل کو خوش کرتی. خواہش نفس انسان کو خوش کرتی ہے، تو خوشی میں انسان پھر اللہ کی نافرمانیاں کر جاتا ہے. یا پھر انسان صرف نفس کا بندہ جب بن کے رہ جاتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے دین کو، ایمان کو، آخرت کو، ہر چیز کو. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم اس کے دل کو بھی سیل کر دیتے ہیں، آنکھوں پہ پردہ ڈال دیتے ہیں، کانوں پہ مہر لگا دیتے ہیں. اللہ کے بعد کون ہے جو اسے ہدایت، یعنی اس کو نہ کسی کی لاجک سمجھ آتی ہے، نہ کوئی نصیحت سمجھ آتی ہے، نہ پیار، نہ محبت، نہ ڈانٹ، کچھ بھی نہیں. افلا تذکرون، کیا تم سبق نہیں سیکھتے اس سے؟ تو کیا سبق ہے اس میں؟ ہمیں اپنی خواہش نفس پر نہیں چلنا، یہ دیکھنا ہے حق کیا ہے، اللہ تعالیٰ کس کو پسند کرتا ہے، درست رویہ اور درست طریقہ کیا ہے. یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس ہماری یہی دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو. در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں، اور جب ہماری واضح آیات انہیں سنائی جاتی ہیں تو ان کے پاس اس کے سوا کوئی حجت نہیں ہوتی کہ اٹھا لاؤ ہمارے باپ دادا کو اگر تم سچے ہو. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہیے اللہ ہی تمہیں زندگی بخشتا ہے، پھر وہی تمہیں موت دیتا ہے، پھر وہی تم کو قیامت کے دن جمع کرے گا جس کے آنے میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ جانتے نہیں ہیں، جانتے نہیں. وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ ہی کے لیے ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں، سب کی بادشاہت اللہ ہی کی ہے. وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ، اور جس روز قیامت کی گھڑی آ کھڑی ہوگی اس دن باطل پرست خسارے میں پڑ جائیں گے. وَتَرَىٰ كُلَّ أُمَّةٍ جَاثِيَةً، اس وقت تم ہر گروہ کو گھٹنوں کے بل گرا ہوا دیکھو گے. یعنی آج تکبر کرتے ہو، کل سارا تکبر ختم ہو جائے گا اور تم اللہ کے حضور گھٹنوں کے بل گر جاؤ گے. ہر گروہ کو پکارا جائے گا کہ آئے اور اپنا نامہ اعمال دیکھے. ان سے کہا جائے گا
آج تم لوگوں کو ان اعمال کا بدلہ دیا جائے گا جو تم کرتے رہے تھے. یہ ہمارا تیار کیا ہوا اعمال نامہ ہے جو تمہارے اوپر ٹھیک ٹھیک شہادت دے رہا ہے. جو کچھ بھی تم کرتے تھے اسے ہم لکھواتے جا رہے تھے. اللہ کے حکم سے لکھا جا رہا ہے سب کچھ. پھر جو لوگ ایمان لائے تھے اور نیک عمل کرتے رہے انہیں ان کا رب اپنی رحمت میں داخل کرے گا، اور یہی صریح کامیابی ہے. وَأَمَّا الَّذِينَ كَفَرُوا أَفَلَمْ تَكُنْ آيَاتِي تُتْلَى عَلَيْكُمْ فَاسْتَكْبَرْتُمْ وَكُنْتُمْ قَوْمًا مُجْرِمِينَ. اور جن لوگوں نے کفر کیا تھا ان سے کہا جائے گا کیا میری آیات تم کو نہیں سنائی جاتی تھی، مگر تم نے تکبر کیا اور مجرم بن کر رہے. تکبر کیا یعنی پھر تکبر ہی اصل بات ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حق سے دور ہوتا ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا نا تکبر کے بارے میں کہ ہمیں اچھا لگتا ہے ہمارا کپڑا اچھا ہو، جوتا اچھا ہو، آپ نے فرمایا تکبر یہ نہیں. تکبر کیا ہے؟ غمط الناس و بطر الحق، لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق کا انکار کر دینا. تو یہاں فرعون اور اس جیسے جتنے بھی لوگ دنیا میں گزرے ہیں کفار کے، وہ سارے کے سارے تکبر کرتے رہے. اب ہم یہ نہ سمجھے کہ یہ صرف ان کا تکبر ہے، ہم بھی تو کتنی ہی باتیں نہیں مانتے. اور خاص طور پر جب انا کا مسئلہ آ جائے اور پھر اللہ کا حکم جھٹلا دیں تو پھر پکڑ ہے. یاد رکھیے تکبر جنت سے محرومی کا ذریعہ ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کی روح اس کے جسم سے اس حال میں جدا ہو کہ وہ 3 چیزوں سے بری ہو تو جنت میں داخل ہوگا: قرض، تکبر اور مال غنیمت میں خیانت. اگر یہ 3 چیزیں اس کی زندگی میں نہیں تو انشاءاللہ خیر ہوگی. قیامت کے دن متکبرین کو چیونٹیوں کی طرح پیش کیا جائے گا، گویا ان کی شکلیں انسان جیسی ہوں گی لیکن سائز چیونٹیوں جیسا، یہاں تک کہ وہ جہنم کے ایک ایسے قید خانے میں داخل ہو جائیں جس کا نام بلس ہے، اور ان لوگوں پر آگ خوب چھا جائے گی اور انہیں طینۃ الخبال اہل جہنم کے زخموں کا دھون پینے کو دیا جائے گا. تو ہمیں اپنی زندگی سے ہر طرح کا تکبر دور کرنے کی ضرورت ہے. وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ إِنَّ وَعْدَ اللَّهِ حَقٌّ، اور جب کہا جاتا کہ اللہ کا وعدہ برحق ہے اور قیامت کے آنے میں کوئی شک نہیں، تو تم کہتے تھے کہ ہم نہیں جانتے قیامت کیا ہوتی ہے، ہم تو بس ایک گمان سا رکھتے ہیں، یقین ہم کو نہیں ہے. اس وقت ان پر ان کے اعمال کی برائیاں کھل جائیں گی، یعنی سزا سامنے آ جائے گی، اور وہ اسی چیز کے پھیر میں آ جائیں گے جس کا وہ مذاق اڑایا کرتے تھے. اور ان سے کہہ دیا جائے گا، یاد رکھیے مذاق اڑانا بھی تکبر کی علامت ہوتی ہے، انسان دوسرے کو حقیر سمجھ کے اس کا مذاق کر رہا ہوتا ہے. اور ان سے کہہ دیا جائے گا آج ہم بھی اسی طرح تمہیں بھلائے دیتے ہیں جس طرح تم اس دن کی ملاقات کو بھول گئے تھے. تمہارا ٹھکانہ اب دوزخ ہے اور کوئی تمہاری مدد کرنے والا نہیں. یہ تمہارا انجام اس لیے ہوا کہ تم نے اللہ کی آیات کا مذاق بنا لیا تھا اور تمہیں دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال دیا تھا. لہٰذا آج نہ یہ دوزخ سے نکالے جائیں گے اور نہ ان سے کہا جائے گا کہ معافی مانگ کر اپنے رب کو راضی کرو، یعنی معافی مانگنے کا وقت آج ہے ہمارے پاس. فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. بس تعریف اللہ ہی کے لیے ہے جو زمین اور آسمانوں کا مالک اور سارے جہانوں کا پروردگار ہے. زمین اور آسمانوں میں بڑائی اسی کے لیے ہے اور وہی زبردست اور دانا ہے. حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کو تکبر زیبا نہیں، بڑائی صرف اللہ ہی کے لائق ہے. حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 لوگوں کی ہلاکت کے بارے میں مت پوچھو. ایک وہ آدمی جو اللہ سے اس کی چادر چھینے، بے شک بڑائی اللہ کی چادر ہے تکبر، اور اللہ کا اظہار اس کی عزت ہے. اور وہ آدمی جو اللہ کی ذات کے بارے میں شک کرے اور وہ جو اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. تو ایسے لوگ جو ہیں وہ دراصل یہ کام کرتے ہیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.